لیکن 1300 برس کے بعد اگر اب بھی یہی فکر رہے کہ اگر یہ مکتب اہل بیت کا آدمی ہے تو قبول نہیں کریں گے، اور اگر یہ مکتب اہل بیت کا نہیں ہے تو قبول کر لیں گے۔ یہ بنیاد فکر اب میرے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بنیاد فکر میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے علم کا واضح حصول تو یہ ہے کہ وہاں آدمی پر نظر نہ رہے، بلکہ یہ رہے کہ کہا کیا اور گفتگو کیا ہے۔ یہ فکر کہ مکتب اہل بیت کا ہے یا اس مکتب سے نہیں ہے، یہ فکر ہمیشہ پریشان کرے گی اور اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ میں بڑی صداقت کے ساتھ آل رضا کا ایک شعر آپ کو سناؤں، اس کو یاد رکھتے ہوئے گنگناتے ہوئے گھروں کو جائیے کہ شیخ بگڑے جو میر ماجد سے، شیخ بگڑے جو میر ماجد سے جا کے ٹکرائے اپنے والد سے۔ یہ ایک تاریخی شعر ہے، آل رضا کا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس میں دفتر کے دفتر پنہا ہیں، کبھی گفتگو کا کسی وقت موقع ملے انسان اپنے عصبیت کی جھل میں کیا کیا کر گزرتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے اپنا منہ پیٹنے لگتا ہے۔ یہ آپ کے تجربے میں اگر کبھی کسی وقت کوئی بات ایسی آئی تھی تو حافظے سے نکل گئی ہوگی، لیکن زمانہ ہمیشہ عبرتیں دیتا رہتا ہے، اس لیے تازہ ترین اگر کوئی بات پھر آ گئی ہو پیش نظر تو حفاظت کیجئے اور دنیا کو بتلا دیجئے کہ دیکھیے ابھی دور وہی باقی ہے کہ یہ تو وہ ہیں، یہ تو وہ ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، میں وہ نہیں۔ مسئلے پر گفتگو نہیں ہے، مسئلے پر گفتگو نہیں ہے۔ میں تو گفتگو کرتا ہوں صرف اس بنیاد پر کہ اگر یہ مکتب اہل بیت کا ہے تو قبول نہیں کرتے، اگر یہ مکتب اہل بیت کا نہیں ہے تو قبول کر لیں گے۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ نہیں ہے تو وہی ہوتا جو وہ چاہتا۔ یہی ہے، وہی ہوتا جو وہ چاہتا۔ اس لیے ایک جلے ہوئے دکھ زدہ دل کی آواز تھی کہ شیخ بگڑے جو میر ماجد سے جا کے ٹکرائے اپنے والد۔ ایک صلوات بھائی۔ زمانہ ہمیشہ درس دیتا رہتا ہے اور امیر المومنین بار بار یاد آتے رہتے ہیں۔ ما اکثر العبر واقل الاعتبار۔ ارے عبرتیں کتنی ہیں دنیا میں، مگر عبرت لینے والے کس قدر کم ہیں، اس سے سبق لینے والے کس قدر کم ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بزرگی، کسی کی برتری، اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بلندی کا علم اور میسر ہو سکتا ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم وہ تو نہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بزرگی اور بلندی کا علم اس سے بہتر اور واضح طور پر حاصل ہو سکتا ہے کہ فقط اس کے ربط میں بلندی، اس کے تعلق میں بلندی، اس سے رشتے میں بلندی، اس کی غلامی میں بلندی، اس کے نسب میں بلندی، اور پھر یہ کہ بظاہر فریب، بظاہر دھوکہ، بظاہر حقیقت نہیں، بظاہر اصلیت نہیں، مگر دیکھو تو کہ اب بھی دل کو کتنا لحاظ ہے کہ تم وہ تو نہیں۔ یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مکتب بالکل علیحدہ مکتب ہے، یہ راستہ علیحدہ راستہ ہے، اور اس اعتبار سے
اس اعتبار سے ان کی شہادت بھی قبول نہیں۔ میں نے عرض کیا نا، مسئلے پر گفتگو نہیں کرتا، تاریخ نے کس طرح سے دہرا دیا۔ قاضی مدینہ ایک مسئلے میں شہادتیں لے رہے تھے، کسی نے مومن طاق کو پیش کر دیا کہ میری طرف سے گواہ یہ ہے، تو قاضی مدینہ نے کہا کہ میں اس کی گواہی تو نہیں قبول کروں گا۔ کہا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کہا راضی ہے، راضی ہے۔ مومن طاق بے اختیار داڑھیں مار مار کے رونے لگے، چھوٹا بچہ جس طرح سے روتا ہے، رو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو بوڑھا آدمی جب رونے پائے تو قاضی مدینہ نے کہا معاف کرنا، میں نے عرضی کی، آؤ میں تمہاری شہادت کو قلم بند کر لوں۔ رونے لگے تم؟ تو کہا دیکھو قاضی صاحب، اس بنا پہ نہیں رویا، اس بنا پہ نہیں رویا کہ آپ نے شہادت کو قلم بند نہیں کیا، رونا اس بات سے آیا کہ برسوں کے بعد ایک آدمی پڑھا لکھا مجھے راضی کہتا ہوا پایا گیا، اور میں اور راضی، خدا مجھے راضی بناتا، میں اس تمنا میں تو زندگی بسر کر رہا ہوں، خدا مجھے راضی بناتا، تو نے اتنے بڑے عہدے سے مجھے منسوب کر دیا۔ بس دل بھر آ گیا میرا کہ ہائے، کبھی تو میری تمنا قبول ہوتی کہ میں راضی ہو جاتا، کبھی تو میری تمنا خدا قبول کرتا، مجھے راضی بنا دیتا۔ بھائی میرے، مجھے رونا تو اس بات سے آیا کہ تو نے اتنی جلیل القدر نسبت مجھے دے دی جس کے میں اہل نہ تھا۔ تو اس میں سورج دیکھ کے سارے تم لوگ ہوتے ہی ایسے کہ بہر صورت باقی رکھنا چاہتے ہو اپنی قوت و طاقت کو۔ تو یہ ہے قصہ کہ اگر اس طبقے سے ہو تو قبول نہیں۔ تو آج کی بات ہے، بڑی پرانی بات ہے، پہلا ہی دن کا یہ تو تمہارے بیٹے، یہ تمہارے شوہر، یہ تمہارے گھر کے نوکر، کیوں؟ اس لیے کہ مکتب جدا ہو رہا تھا اس دن مکتب جدا ہو رہا تھا کہ آج قبول کر لیں گے تو پھر اختلاف کا نوٹ نہ رہ سکے گا تاریخ کے ماتھے پر، اس لیے آج رد کر دو کہ نہیں مانتے۔ انجام یہ ہوا کہ سلسلہ آگے بڑھ گیا اسی طرح سے، مگر جس حقیقت کی طرف میں متوجہ ہوں اور مجھے کچھ تنہائی میں اپنے لطف آتا ہے وہ یہ کہ عجیب بات ہے، 7-8 برس کا ساتھ، اٹھتے بیٹھتے چولی دامن کا ساتھ، آدمی کی حقیقت کو نہ پہچان سکا، یہ ہے یا وہ ہے۔ ارے ساتھ کام کرنے والے پہچانے نہ گئے تو 1300 برس پہلے جو ایسے حضرات گزرے ان کو کون کیا پہچاننا کہ ادھر تھے یا ادھر۔ یعنی یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ کون پہچانے۔ اب پہلو نشینی کے بعد آدمی پہچان نہ سکا کہ کون کیا ہے، تو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کو پہچان لیا؟ کسی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ تاریخ آگے بڑھتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سائنسی علوم پر گفتگو کریں اور یہ کہیں کہ علوم کی ترقیاں ہیں تو وہاں یہ بھی تسلیم کر لیں کہ علوم کی ترقیاں اور صداقت کا واضح علم اگر مذہب کے لیے ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے تو یقیناً قابل قبول ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر صداقت کا واضح علم دین کی مدد کر رہا ہے
کے